بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور گناہ کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ عموماً گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں وجوہات کے جوابات قرآن مجید میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو گناہ میں کر رہا ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس سوچ کا یہ جواب سورہ فجر کے اندر دی ہے۔ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار آپ کے گاد میں لگا ہوا ہے۔ جب شکاری شکار کے لیے نشانہ لگاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی پوری توجہ اس شکار کی طرف کرتا ہے، بسا اوقات اپنی سانس تک کو بھی روک لیتا ہے۔ توجہ کی اس کیفیت کے ساتھ دیکھنے کو مرصاد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کی طرف اس قدر غور سے دیکھتا ہے۔ دوسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ جو گناہ کر رہا ہو میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو یہ سمجھ کر وہ گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ مجادلہ کے اندر یہ دیا ہے، فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کے ہی ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے، انسان یہ احساس کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر یہ جواب دیا ہے، ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اور گناہ کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اگر یہ کام میں کر بھی لو تو کون میرا کیا بگاڑے گا۔ جب انسان باغی ہو جاتا ہے اور گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے تو بے شرمی کے ساتھ اس قسم کے الفاظ نکالتا ہے کہ کون میرا کیا بگاڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس سوچ کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اخذہ علیم شدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، وہ ایسا جگڑے گا اس جیسا کوئی اور نہیں جگڑ سکتا۔ فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب جہان والوں میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں وجوہات کے جوابات قرآن مجید میں کیوں ارشاد فرما دیے ہیں؟ ان کے جوابات ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے اور اپنے پروردگار کے ایک فرمانبردار بندہ بن جائے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ میں مست ہو جائے، اور رحمان یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑ دے۔ اب اختیار انسان کے پاس ہے کہ وہ رحمان کی پکار پر لبیک کہتا ہے، یہ شیطان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔